اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یسبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ واہل اطاعتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم دوسرے رمضان کے پروگرام کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ ہم اس کو کل نہیں کر سکے تھے کچھ وجوہات کی وجہ سے، تو اس وجہ سے آج ہم اس کا وہ دوسرا پروگرام جو ہے ہم اس کا ایمان اور یقین کا جو تھا، جو ہم نے کل اپنے پچھلے پروگرام میں اس کو جہاں سے چھوڑا تھا، اب ہم اس کو وہیں سے لے کر آگے آج بڑھتے ہیں۔ اور اس میں کچھ سوالات بھی آئے ہیں، سوالات کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ پہلے ہم کچھ بنیادی مزید اس حوالے سے علم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور یقین کے بارے میں کیا علم دیا ہے قرآن میں۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ آیتیں ہیں جو سمجھنی ہوں گی، جو ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھا سکتی ہیں کہ ایمان در حقیقت کیا ہوتا ہے اور کس طرح ایمان جو ہے وہ یقین میں بدلتا ہے۔ کل جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر پہلے ایمان لائیں، اور وہ ایمان جو ہے ہمارا وہ خود بخود پھر وہ ایک یقین کے درجے پہ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو یقین کے درجے میں کنورٹ کریں گے۔ یہ چیز بہت ضروری ہے آپ کو سمجھنا کہ اگر آپ کسی چیز پر یقینی طور پر آپ نے کسی چیز پر یقین کرنا ہے، اسی وقت جب آپ اس کو دیکھ لیں گے، مشاہدہ کر لیں گے، تو پھر اس میں ایمان کا کوئی عنصر نہیں ہے، وہ تو ایک یقینی بات ہے۔ مطلب آپ کے سامنے کوئی چیز آ گئی، کوئی گاڑی آپ سے آ کے ٹکرا گئی، اور تب آپ کو یقین آیا کہ جو ہے وہ روڈ غلط کراس کرنے سے گاڑی آپ کو لگ بھی سکتی ہے، تو اب آپ کو وہ چیز لگ چکی ہے۔ اگر آپ کا اس پر ایمان ہوتا تو آپ یہ عمل ہی نہ کرتے، آپ پہلے اس طریقے سے روڈ کو کراس ہی نہ کرتے۔ تو اس طریقے سے ایمان جو ہوتا ہے وہ پہلے انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اس ایمان کا عمل جب انسان جیسے جیسے اس ایمان کا عملی مظاہرہ کرتا ہے تو وہ ایک درجے پہ ایسے پہنچ جاتا ہے کہ وہاں پر پھر وہ ایمان اس کا یقین میں بدل جاتا ہے۔ سب سے اس میں اہم بات جو ہے، جو یاد رکھنے کی ہے یا سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ ایمان کو یقین میں بدلنے کی جو صلاحیت ہے یا جو طریقہ ہے ایمان کو یقین میں بدلنے کا، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم ایمان باللہ کی بات کرتے ہیں، اسلامی جو ایمان کے عقائد ہیں ان کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو ان میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہدایت آپ کو مجھ سے ہی ملے گی، یعنی کہ میں جس کو چاہوں ہدایت دوں، اور اس کا چاہنا جو ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس وہ جیسے بھی کسی کو بھی چاہے گا تو کر دے گا۔ اس نے چونکہ یہ کائنات جس میں ہم رہتے ہیں یہ ایک قوانین کے تحت بنائی ہے، اور اس نے پروسیجرل لاز بھی رکھے ہیں، اور ایک پورا سیٹ ہے قوانین کا جس کے تحت یہ اس کے فزیکل لاز بھی ہیں اور اس کے مورل لاز بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ میں جس کو چاہوں ہدایت دوں، وہ انہی معنوں میں آتا ہے کہ جب میں اپنے قانون کے مطابق دیکھوں گا کہ کوئی بندہ میرے قانون کے مطابق عمل کر رہا ہے کسی چیز کے اوپر، تو میں اسے ہدایت دوں گا، اور وہ ہدایت جو ہے وہاں سے پھر وہ ایمان جو ہوگا بندے کا وہ یقین میں بدل جائے گا۔ اور وہ کیسے بدلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جن جن باتوں پر ایمان ہے ان کو اللہ تعالیٰ حق سچ کر کے اس کے سامنے ظاہر کر دے گا، یعنی کہ وہ چیزیں مینیفیسٹ ہو جائیں گی، حقیقتاً اس کے سامنے آ جائیں گی۔ اور جب وہ اس کے سامنے آئیں گی، یعنی ایمان ہونے کے بعد جب کوئی شے سامنے آتی ہے تو پھر وہ سراسر خیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن ایمان کے بغیر اگر کوئی چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے جس کو ہم پھر یقین کہتے ہیں کہ پھر اب تو یقین کرنا ہی پڑے گا، مطلب پھر کوئی دوسری آپ کے پاس آپشن ہی نہیں بچتا، تب اس بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب جو ہے وہ اب ان کا ایمان لانا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، جیسا کہ ہم نے کل کی آیتوں میں سمجھا تھا۔ آج ہم جو آیتیں ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 ہے یہ، ویسے تو 2 اور 3 ہے، کہ جو پہلی آیت ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
کہ کچھ شک نہیں کہ وہ کتاب ہے جس میں کہ ہدایت ہے، وہ کتاب ہے کہ جس میں کہ کوئی شک نہیں ہے۔ پھر جو اصل میں آیت ہے وہ آپ کی آیت نمبر 3 ہے کہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہے کہ ایمان اللہ کے نزدیک وہ ہے جو بن دیکھے ہوتا ہے۔ بن دیکھے ایمان لانے والے وہ ہیں جن کو ہدایت ملے گی، اور جب ہدایت ملے گی تو پھر ان کا ایمان یقین میں بدل جائے گا۔ تو پہلی بات کہ بن دیکھے ایمان لانا پرائمری آپ کا جو ہے اس میں سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے وہ بن دیکھے ایمان لانا، یعنی اس کی جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے وہ بن دیکھے ہے۔ اب بن دیکھے کا مطلب کیا ہے اس میں؟ بن دیکھے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جن عقائد ایمان کی بات ہو رہی ہے اس میں، جیسے اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان اور روز آخرت پر ایمان، یہ سارے ایمان آپ کو جو ہیں وہ ابھی آپ نے انہیں دیکھا نہیں ہے۔ مطلب ہم نے اللہ کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے ملائکہ کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے کتابیں دیکھی ہیں لیکن ان کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، کہ وہی لاتے ہوئے انہیں نہیں دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو۔ اور انبیاء پر ایمان، انبیاء ہم اب جس ایج میں ہیں اس میں بالخصوص تو مطلب ہم نے کسی بھی نبی کو نہیں دیکھا پچھلے 1500 سال میں۔ اور اس کے بعد پھر روز آخرت پر ایمان۔ روز آخرت پر ایمان میں نے آپ کو کل کی کلاس میں یہ بات سمجھائی تھی لیکچر میں، کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو روز آخرت ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 ورڈ استعمال کیے، ایک یقین اور ایک ایمان۔ یقین تو وہ ہے کہ آپ نے اپنے سامنے دیکھ ہی رہے ہیں جو کچھ ہونا ہے، اور ایمان وہ ہے کہ جو آپ نے روز محشر کو اٹھایا جانا ہے، اور پھر آپ کو جو اللہ تعالیٰ اس میں جزا و سزا دیں گے اور پھر جو جنت دوزخ کا فیصلہ ہوگا اس پہ ایمان۔ وہ ایمان چونکہ ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، وہ غیب پر ایمان کہلائے گا۔ تو اس طریقے سے بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی یہ ہے بن دیکھے ایمان لانا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ یہ چیزیں غیب کی ہیں، تو اب اگر کوئی بندہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ پہلے میں جب تک ملائکہ کو نہ دیکھ لوں میں ایمان نہیں لاؤں گا ملائکہ پر، یا میں جب تک اللہ کو نہ دیکھ لوں میں ایمان نہیں لاؤں گا اللہ پر، یا میں جب تک کتاب کے نازل ہوتے ہوئے اس واقعے کا مشاہدہ نہیں کر لیتا جب کتابیں نازل ہو رہی تھیں تو میں اس پر ایمان نہیں لا سکتا، کیونکہ مجھے کیا پتہ یہ کتابیں اصلی ہیں یا یہ من گھڑت ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ انبیاء کے بارے میں انکار کر دے کہ میں نے تو انبیاء دیکھے ہی نہیں تو میں ان پہ ایمان کیوں لاؤں۔ اور روز آخرت پہ بھی وہ یہ کہے کہ بھئی ویسے تو مر کے مٹی ہو جانا ہے، تو کس نے دیکھا کہ کس نے اٹھنا ہے، کب اٹھنا ہے۔ تو ان سب باتوں کو وہ بن دیکھے ماننے پہ تیار نہیں ہے۔ اگر وہ ان 5 بنیادوں کو بن دیکھے ماننے پر نہیں ہے، اس کو مطلب راضی نہیں ہے وہ اصل میں حقیقت میں، تو پھر اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اور اس حیثیت میں اب اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ اب اللہ ہی اسے بخشے یا اس کی طرف سے صرف نظر کرے تو کرے، اللہ ہی کرے، ادروائز قرآن کے حکم کے مطابق یا جو بات سامنے ہے ہمارے وہ یہ ہے کہ اب ایسے اشخاص جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے جب وہ اس طریقے کے تقاضے کرتے ہیں۔ اب کیوں یہ چیزیں جو ہیں یہ غیب میں ہیں اور ہم ان پر ایمان ہمیں غیب میں ہی رکھ کے لے کر آنا ہے، یہ چیز سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ پیرامیٹرز دیے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا پیرامیٹر جو دیا گیا ہے وہ سورہ یوسف میں ہے، آیت نمبر 108 ہے کہ کہہ دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ کہہ دو میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں خدا کی طرف بلاتا ہوں سمجھ بوجھ کر، یعنی بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور میرے پیروکار بھی، یعنی جو کہ میرے پیروکار ہیں یعنی ان کے جو صحابہ تھے یا ان کے تابعین تھے، وہ سب کا ایک کرائیٹیریا تھا کہ خدا کی طرف بلائنڈڈلی نہیں وہ بلا رہے تھے کسی کو، سمجھ بوجھ کر بصیرت کے ساتھ، اور خدا پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس میں جو ورڈنگ سب سے اہم ہے وہ اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اللہ کی طرف بلانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔
اس میں ورڈ ایمان ویسے تو استعمال نہیں ہوا، لیکن یہ اللہ کی طرف بلانا جو ہے یہ ایمان ہی کا اشارہ ہے. تو یہ اللہ کی طرف بلانا ہے، ایمان لانا ہے سمجھ بوجھ کر. تو سمجھ بوجھ کر جو ایمان لائے گا اس کو ہی ایمان آ پائے گا اصل. یعنی اگر آپ پیدائشی طور پر مسلمان ہیں یا کوئی بھی آپ کا پیدائشی مذہب ہے اور آج تک آپ نے اپنے اس مذہب کے عقائد کو سمجھا ہی نہیں، آپ نے اپنے اس مذہب کے عقائد کو ریویو ہی نہیں کیا، آپ نے ان کو آپ کی جو بھی الہامی کتاب ہے، اور بالخصوص اس وقت ہم چونکہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن ہماری بحیثیت مسلمان ہماری الہامی کتاب ہے، اور حقیقت میں تو قرآن ذکر العالمین، یعنی ہر مذہب کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو دنیاوی طور پر مذاہب بنا لیے گئے ہیں، کیونکہ اللہ کا دین تو ایک ہی دین ہے، یہ تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے لوگوں نے کر دیے. تو جو اللہ کا دین ہے اس کی جو نمائندہ کتاب ہے، آخری کتاب قرآن، اگر ہمارا اس پر سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، ہم نے آج تک اس کتاب پر سمجھ بوجھ ہی نہیں کی ہے، تو پھر ہمیں ایمان نہیں آئے گا، اور ہمارا جو بھی ایمان ہوگا وہ ایسا ایمان ہوگا کہ سنی سنائی باتوں والا ایمان ہوگا. اس میں یقین، وہ ایمان یقین میں کنورٹ اگر ہوا تو وہ چونکہ کچا پکا ہوگا، تو وہ جو باتیں ہمارے سامنے آئیں گی یا جو بھی معاملات ہمارے سامنے آئیں گے وہ بھی کچے پکے ہوں گے. کبھی چیز ظاہر ہوگی، کبھی چیز نہیں ہوگی. کبھی آپ کو لگے گا دعا قبول ہو رہی ہے، کبھی لگے گا دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. آپ ڈاواں ڈول ہوتے رہیں گے. اس بات کو بھی ایک آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایمان اور کفر کے درمیان لوگ ڈولتے رہتے ہیں، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں. تو مطلب کیوں ہو جاتے ہیں؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے. اور علم جو ہے سمجھ بوجھ یا بصارت، یہ تو اس وقت اس میں انڈیوسڈ بات یہ ہے کہ پرائمریلی علم کو پہلے ہی اس میں مان لیا گیا ہے. علم نہیں ہے تو سمجھ بوجھ کیسے آئے گی آپ کو؟ کسی بھی چیز کا علم ہوتا ہے تو اس پہ سمجھ بوجھ ہوتی ہے. تو پہلے تو علم ہے، اس کے بعد اس علم کی بصیرت یا بصارت ہے. تو اللہ پر آپ کو دلائل کے ساتھ ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ مجھ پر جو آپ نے دعوت دینی ہے، اپنے نبی کو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے جو دعوت دینی ہے میرے راستے کی طرف، اس میں سمجھ بوجھ کا استعمال ہونا چاہیے. یعنی بلائنڈ فیتھ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ پر اندھا ایمان لے آیا جائے، وہ اندھا ایمان سمجھ بوجھ وغیرہ اور سارے عقلی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد کچھ ایسی معاملات سامنے آتے ہیں کہ جہاں پر پھر عقل ساتھ نہیں دے پاتی، تو پھر کہا جاتا ہے کہ اب چونکہ اتنا کچھ جب حق سچ ہے تو جو پھر ہے باقی کا جو ابھی سمجھ نہیں آ رہا وہ بھی سچ ہی ہوگا. اس کو لا آف پروبیبلٹی کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز 80% سچی نظر آ رہی ہے ہمیں، تو پھر باقی 20% بھی وہ سچی ہی ہوگی. تو اس طریقے سے پھر اس 20% کو اندھا ایمان آپ کہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ پورے ہی ایمان کو کہیں کہ اندھا ایمان لے آؤ اللہ پر، تو حقیقتاً آپ ایک ڈرامے بازی کریں گے. حقیقتاً آپ کا ایمان اللہ پر نہیں آئے گا، کیونکہ جب تک آپ اللہ پر علم نہیں حاصل کریں گے آپ کو اللہ تعالیٰ پر ایمان حقیقت میں نہیں آ سکتا. اللہ پر علم کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ پر تو ہم تو اللہ کو جانتے ہی نہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت کم علم ہے. تو اللہ کی آپ کو کتاب کو پڑھنا پڑے گا. اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے بارے میں کیا بتایا ہے، اور پھر اس نے جو کچھ بتایا ہے اس کو آپ کو اپنے آج کی سوسائٹی میں، آج کے علم کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی. ہر دور کا ایک علمی پہلو ہوتا ہے. پرانے ادوار میں چونکہ سائنس نے یا معلومات نے اتنی ترقی نہیں کی تھی تو اس کا علمی پہلو بہت لمیٹڈ تھا. آج ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں جس کو ہم سو کالڈ انفارمیشن ایج کہتے ہیں، اور اس میں جو ہے اتنی معلومات ہمارے سامنے ہیں کہ ہم اگر کسی چیز پر دھیان کرنا چاہیں، کسی چیز کو فوکس کرنا چاہیں، تو ہم بآسانی اس چیز کو فوکس کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بارے میں علم حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں پر لیکن طریقہ کار کیا ہے؟ اگر ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں تو ہمیں کوئی کال یا ہمیں کوئی چیز ملتی ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں اور ہم بغیر تحقیق کیے، بغیر اس کو سمجھے، بغیر اس کو جانے، ہم اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی کو جس بات کا اللہ نے حکم دیا اور جو نبی نے اپنی سنت بتائی یہاں پر،
کہ میں خدا کی طرف سمجھ بوجھ کر بلاتا ہوں اور میرے پیروکار بھی. تو اگر آپ حقیقت میں سنت نبی کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ جو بھی اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کسی سے بھی، اس کو آگے پھیلا رہے ہیں، وہ آپ سمجھ بوجھ کر پھیلائیں. ایسے ہی نہیں کہ آپ نے کسی سے سنی، اس پہ اپنی عقل بھی نہیں استعمال کی، نہ اس کا ریفرنس، اگر وہ بندے نے اگر قرآن سے اس کا حقیقت میں ریفرنس دیا ہے تو یہ بہت سینسیٹیو بات ہے، کیونکہ قرآن تو ایک پروٹیکٹڈ بک ہے اور اس کے کوئی اتنے والیومز نہیں ہے کہ ان کو دیکھنے میں چھاننے میں آپ کو مسائل کا شکار ہونا پڑے. اتنا اللہ نے اس دور میں اسے ایکسیسیبل بنا دیا، ایزی بنا دیا کہ کوئی بندہ کوئی بھی آیت کہتا ہے، آپ اس کو بولیں کہ بھائی آپ یہ آیت کا مجھے ریفرنس دے دیجئے، یا آپ خود جا کے اس کو قرآن میں دیکھ لیجئے اس آیت کو، اور اس آیت کے ورڈنگ کو دیکھیے کہ اللہ نے کیا حقیقت میں وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو وہ بندہ کہہ رہا ہے، یا وہ ان کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہے مفہوم بنا کر، اور اللہ نے حقیقت میں وہ الفاظ بیان نہیں کیے. تو یہ جو ہمارا معاملہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے بہت سارے اللہ کے بارے میں ہمارا جو تصور ہے وہ بہت زیادہ غلط قائم ہوا ہے، بہت اس کو ڈسٹورٹڈ تصور ہمارے سامنے ہے، آدھا ادھورا قسم کا اللہ کا تصور ہے ہمارے پاس. حقیقی تصور جو ہے، ہماری یہی کوشش ہے جو ہم اس چینل میں کر رہے ہیں، کہ آپ جو ہماری دوسری ویڈیوز اس وجود الہی پہ دیکھ رہے ہوں گے، ان میں ہم اب یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بالکل بنیاد سے ہم نے اس کو لے کے چلنا شروع کیا ہے کہ آپ کو پتہ لگے کہ اللہ حقیقی تصور الہی کیا ہے. تو وہ آپ ان ویڈیوز میں دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ، وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوتا رہے گا. لیکن یہاں بھی ہم صرف ایمان کی بات کر رہے ہیں. اچھا، ایمان جو ہوتا ہے وہ اس کی خصوصیت سب سے بڑی یہ ہے کہ ایمان، کوئی بھی ایمان ہو، کسی بھی چیز کا ایمان ہو، اگر ایمان ہو جائے، یعنی یقین آ جائے آپ کو اس چیز پر کہ ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا ہونا ہے، تو پھر وہ ایمان نے یقین میں بدلنا ہی بدلنا ہے. اور یہ اس سے قطع نظر کہ وہ آپ اچھی بات سوچ رہے ہیں، بری بات سوچ رہے ہیں، انڈر دا برین کا جو میں نے آپ کو کل لا بتایا تھا، یا جو اس کا ایکشن بتایا تھا، پلیسیبو اور نوسیبو ایفیکٹ، اس کے تحت وہ چیز تو ہونی ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مزارات میں جا کر، یا مورتیوں کے آگے جا کر، یا پتھروں کے آگے جا کر، یا دھاگے باندھ کر، یا تالے لگا کر، بہت ساری ایسی عجیب و غریب حرکتیں کر کے بھی انہیں سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے، اور مطلب اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دعا قبول ہو گئی. وہ دعا تو وہ ہے ہی نہیں، وہ جو کر رہے ہیں وہ حقیقتاً اصل میں ان کا ایمان ہے ایک چیز پر کہ ایسا کرنے سے میرا یہ معاملہ حل ہو جائے گا. اور وہ ایمان جو ہے وہ اس پلیسیبو ایفیکٹ کی وجہ سے، جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی، جو یقین کی جو قوت ہر انسان کے اندر رکھی ہے، جو میں نے آپ کو کل بڑی ڈیٹیل میں بتایا تھا، اس قوت کے تحت وہ چیز وقوع پذیر ہو جاتی ہے. اور جتنا زیادہ وہ چیز بندہ ٹیسٹ کرتا جاتا ہے، بار بار وہ چیز کرتا جاتا ہے، پھر وہ اس کو اپنے ارد گرد پھیلا دیتا ہے، اور اس طریقے سے لوگ بھی اس کو ماننے لگ جاتے ہیں، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک ایسی چیز کے بارے میں ایمان کریٹ ہو جاتا ہے جو چیز شاید اپنی حقیقت میں کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتی. اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ اللہ نے اس چیز کو ظلم عظیم کہا ہے، سب سے بڑا ظلم شرک کو، اور اس کی معافی نہیں کہی. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کسی ایسی چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ نے، آپ کے خیال میں وہ چیز آپ کو سب دینے پہ قادر تھی، تو آپ نے حقیقت اس کو برابری دے دی خدا کی، کہ وہ قادری یا قدرت تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کچھ بھی کرنے کی، نفع نقصان دینے کی. لیکن آپ نے کسی اور کو سمجھ بیٹھے اور اس کو بھی ویسے ہی اختیارات کا حامل سمجھ لیا، اللہ جیسے اختیارات کا، چاہے وہ کوئی اللہ کا بے حد پاکیزہ بندہ ہی کیوں نہ تھا، چاہے وہ ملائکہ ہی کیوں نہ ہو، یا کوئی بھی ایسی ہی قوت یا بندے کیوں نہ ہو جو حقیقت میں اللہ کے حقیقت میں بہت قریبی بندے ہیں. لیکن آپ اگر ان بندوں کی بات سنیں گے تو انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ جو ہے ہم سے دعا کریں یا ہم سے جو ہے مانگیں. ہر بندے کا، جو اللہ کا حقیقی بندہ تھا، اس کا یہی کہنا تھا کہ آپ اللہ سے مانگیں. لیکن یہ کہ ایمان ہوگا تو مانگیں گے نا اللہ تعالیٰ پر، اگر ایمان ہی نہیں ہے تو کون مانگے گا. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کو سمجھ بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، اور بلائیں گے تب جب پہلے خود سمجھ آئے گی نا، تو پہلے تو خود سمجھیں. تو ایمان کے لیے علم بہت ضروری ہے.
تو اگر ایمان کے لیے اگر ہم کوئی ورڈ دیکھیں کہ قرآن میں ایمان کو اگر یقینی طور پر ہمیں یقین کے معنوں میں اگر دیکھنا ہے کہ وہ کہاں ہے، تو وہ سورہ تکاثر کی جو آیت ہے، سورہ آیت نمبر 5 ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تم ہرگز نہیں اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے جانتے ہوتے، علم الیقین یہ ورڈنگ یہاں استعمال ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم انسان جو ہے وہ مال و حرص کی ہوس میں بہت آگے بڑھ گیا ہے، یہاں تک اس نے قبریں جا دیکھی، تو ایسا نہ ہوتا، وہ اتنا ہوس میں آگے نہ بڑھتا اگر اس کو علم الیقین حاصل ہوتا۔ علم الیقین کیا ہے؟ علم الیقین ہی ایمان ہے حقیقت میں، یعنی کہ کسی یقینی بات کا جو بات ہونی ہے اس یقینی بات پہ اگر آپ کو علم کے تھرو آپ نے وہ یقین حاصل کر لیا ہے، یعنی ابھی آپ کو مشاہدہ نہیں ہوا ہے، ابھی آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہے، لیکن علم سارے کا سارا آپ کو اسی طرف لے کے جا رہا ہے کہ وہ علم آپ کو ایک یقین کے درجے پہ لے جاتا ہے۔ تو جب علمی یقین آتا ہے، علم کے ذریعے جو یقین آتا ہے اس کو ایمان کہتے ہیں، یعنی وہ حقیقتاً ایمان ہوتا ہے۔ تو ان دو آیتوں کو اگر آپ ملائیں، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کہیں کہ میں اللہ کی طرف سمجھ بوجھ کر بلاتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ جس میں یہ علم الیقین کی بات ہو رہی ہے، تو پھر یہ آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ یہ دونوں آیتیں کنسیلیٹ کرتی ہیں بہت زیادہ ایک دوسرے سے، کہ علم الیقین ہی وہ چیز ہے جو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس علم کہ جو یقین کے بیس پر جو ایمان حاصل ہوتا ہے، اللہ اس کو ایمان کو جو ہے وہ یقین میں بدلتا ہے۔ ایمان کتنی اہم چیز ہے، یعنی کہ جن کے پاس علم نہ ہو ان کے پاس ایمان نہیں آ سکتا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں آیت نمبر 111 ہے اس میں بتایا ہے کہ اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیں اور ان سے مردے بھی باتیں کریں اور ان کے سامنے ہم ہر چیز کو زندہ بھی کر دیتے، یعنی یہ پتھر، پہاڑ اور یہ جو جتنی بھی غیر زیرو اشیاء ہیں جیسے ٹیبل، چیئر، کرسی وغیرہ، یہ ساری چیزیں اگر یہ سب بھی زندہ ہو جاتی، اگر ہم ہر چیز کو زندہ بھی کر دیں تو بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی اللہ اگر ان کی فری ول ہی معطل کر دے یا زبردستی ان کو ایمان لانے پہ مجبور کر دے تو اللہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن اللہ ایسا کیوں کرے گا؟ اس سے تو اس کا جزا و سزا کا نظام جو ہے یا جو اس کا جو ٹیسٹ ہے یا پرپس ہے وہی فوت ہو جائے گا۔ تو اس لیے مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی اللہ کی قدرت رکھتا ہے کہ ایون یہ نشانیاں دکھا کے یا نشانیاں دکھائے بغیر بھی زبردستی کسی کو ایمان میں لے کر آ جائے، لیکن اللہ ایسا کرتا نہیں ہے۔ اور آگے ہے کہ لیکن اکثر ان میں سے جاہل ہیں۔ یہ دیکھیں، جاہل ہیں، یہ بات ہے کہ جاہل ہیں، جہالت جو جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، جو بندہ جہالت میں ہے اس پر یہ سب بھی ہو گیا اگر کہ فرشتے بھی آگے اس کے سامنے، مردے بھی باتیں کرنے لگ گئے اور جتنی بھی مردہ اشیاء ہیں یا جو کہ جن کو ہم نان لیونگ تھنگس کہتے ہیں وہ بھی زندہ ہو گئیں، تو بھی ان لوگوں کو ایمان نہیں آئے گا۔ یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مطلب اتنا ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر یہ چیزیں سچ میں بھی ان کے سامنے آ جائیں گی تو جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو علم اتنی اہم چیز ہے۔ اب علم کیسے حاصل کیا جائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان آئے؟ کون سا علم، کیسے علم حاصل کیا جائے؟ اب ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ تو اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا علم ہے جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان آ سکتا ہے۔ علم میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ کتاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ یہ کچھ شک نہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ تو آپ کو، ہم کو سب سے پہلے جس چیز پہ ورکنگ کرنی ہے یا جو سب سے پہلی چیز ہمیں کرنی ہے وہ یہ کہ ہم قرآن کا علم حاصل کریں، قرآن میں جو علم ہے اس کو حاصل کریں اور اس کو اپنی آج کے دنیاوی علم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو تاریخی علم ہے اس کی روشنی میں۔ تو جو تاریخی علم ہے اس کی اور جو موجودہ علم ہے اس کی، ان دونوں علوم کی روشنی میں جب ہم قرآن کو سمجھیں گے تو آج نسبتاً ہمیں قرآن کہیں زیادہ سمجھ آ سکتا ہے
اس دور کی نسبت جب کہ معاملات اتنے زیادہ واضح نہیں تھے دنیا کے سامنے، سائنسی معاملات کی بات کر رہا ہوں میں. اب علم جو ہے، جب آپ کو علم ہو جاتا ہے تو ہی ایمان ہو سکتا ہے. یہ ابھی ہم نے بات سمجھی. اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا کہا ہے، بہت جگہوں پر کہا ہے. سورہ فاطر میں بالخصوص آپ دیکھیں کہ اس کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ جو کسی کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کے لیے بند کر دے اس کو کوئی کھولنے والا نہیں. یہ اللہ نے ہمیں علم دیا کہ یہ اختیار، رحمت کے دروازے کے کھولنے کا اختیار اور اس کو بند کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے. اللہ نے وہاں کسی کا بھی نام نہیں لیا، کسی اور کا ذکر نہیں کیا. یعنی کہ تو پھر کوئی اس کو کھولنے والا نہیں. کوئی میں سب کچھ آ گیا، تمام مخلوق، چرند پرند، حیوان، انسان، ملائکہ سب آ گئے. سب مل کر بھی اگر کسی کا بھلا کرنا چاہیں اور اللہ نہیں چاہتا تو اس کا بھلا نہیں ہو سکتا، اور سب مل کر بھی کسی کا برا کرنا چاہیں تو اگر اللہ نہیں چاہتا تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ علم آتا ہے ہمیں جب ہم علمی طور پر اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے. اب ہمارا اس پر ایمان ہے، یہ کیسے ٹیسٹ ہوگا؟ یہ اس وقت ٹیسٹ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے نظام کے ذریعے ہم پر مختلف آزمائشیں، یا اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں اور ہم پہ ایسے حالات و واقعات پیدا ہوتے ہیں کہ جن میں ہمارا یہ ایمان ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کیا اس بندے کو یہ یقین ہے کہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ فلانا ڈھمکانا بندہ جو ہے وہ جادو کر کے یا نظر لگا کے میرا نفع نقصان کر سکتا ہے، یا یہ اسی طریقے سے اور بھی معاملات ہیں. تو اگر کسی بھی، اب یہاں پر رحمت کے دروازے کے کھلنے اور بند ہونے یا نفع نقصان کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر اس چیز کا ایمان آپ کا اللہ کے علاوہ کسی اور پر ہے تو پھر اب پلیسیبو ایفیکٹ تو کام کرے گا کہ جس حد تک آپ کو بہت ہی، اگر سچا پکا آپ کو ایمان ہو گیا ہے کہ اس چیز نے ویسا کرنا ہی کرنا ہے تو وہ شاید ایک آدھ دفعہ وہ چیز ہو بھی جائے گی. اور وہ اگر اللہ نے، وہ بھی اللہ ہی کے اذن سے حقیقتاً ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہونے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے یہ پاور انسان کے اندر رکھی. جیسے انسان کو اللہ نے ہاتھ دیا ہے، اب وہ اس ہاتھ کا کیا استعمال کرتا ہے یہ تو انسان کے اپنے ڈیسیجن میکنگ پر ہے. تو اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایمان کا یا یقین کا جو طاقت دی ہے وہ اس کا کیسے استعمال کرتا ہے یہ تو انسان ہی پر ڈیپینڈنٹ ہے. تو اگر وہ اس کا یہ غلط استعمال کرے گا تو اس کا کیا ہوگا کہ اس کا سارا فوکس اب اس خاص بات پر آ جائے گا. وہ کوئی شخصیت ہو سکتی ہے، وہ کوئی سمبل ہو سکتا ہے، وہ کوئی بت ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس پر اب وہ ایمان رکھتا ہے کہ اسی کے ذریعے مجھے یہ چیز ملے گی یا نہیں ہوگی. ایک میں آپ کو اس میں ایک اپنی پرسنل اگزامپل دیتا ہوں کہ پلیسیبو ایفیکٹ کتنا طاقتور ہوتا ہے. کہ ایک دفعہ ایک کمپنی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ان کے جو ہے وہ اچھی خاصی انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، لیکن ان کا گارمنٹ کا کاروبار تھا کہ ہمارا کاروبار لیکن چل نہیں رہا. تو اتنی انویسٹمنٹ کے باوجود ہمارا جو ہے وہ کوئی معاملات سیٹ نہیں ہو رہے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ مجھے تقریباً 2-2.5 لاکھ کا بجٹ دیں، اور اس میں میں آپ سے جیسا کہوں صرف آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، یا جن لوگوں کو 1-2 لوگوں کو جو اس میں ہماری مدد کریں گے یہ سارا معاملہ کرنے میں، ان کو اس کا علم ہونا چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ میرے سے مان گئے اس بات پر. ہم نے کچھ 10-15 بندے ارینج کیے جو بناوٹی بندے تھے، یعنی کسٹمرز، وہ بناوٹی کسٹمرز تھے، اور ان کو ایسا شو کرایا گیا ان کے سٹاف کو، ان سب لوگوں کو کہ جیسے کسٹمرز آنا شروع ہو گئے ہیں، آرڈرز آنا شروع ہو گئے ہیں. وہ بناوٹی کسٹمرز جاتے تھے اور وہ بالکل ریئل کسٹمرز کی طرح ایکٹ کر کے وہ چیزیں خرید کے لے آتے تھے. بعد میں وہ چیزیں جو 1-2 بندے ان کے اپنے ساتھی تھے وہ جن کو معلوم تھا کہ ہو کیا رہا ہے اصل میں، وہ واپس گھما کے
گودام میں چیز رکھ دیتے تھے, اسٹاف کو پتہ نہیں لگتا تھا, وہ سمجھتے تھے انہوں نے سیل کر دی ہے. اب جب یہ کام شروع ہوا تو اس میں ان کو پہلا فائدہ جو ہوا وہ یہ نہیں ہوا کہ اصل میں کسٹمر آنے لگ گئے. پہلا فائدہ انہیں یہ پتا لگا کہ اگر حقیقت میں ابھی کسٹمر آ جاتے تو ہماری اپنی مینجمنٹ میں کتنے سارے لوپ ہولز ہیں. تو انہوں نے ان لوپ ہولز کو ایڈریس کیا سب سے پہلے کہ بھائی ابھی جو ہے مطلب کسٹمر جب پہلا ان کا کسٹمر آیا تو سارا اسٹاف گھبرا سا گیا, کیونکہ وہ مطلب ان کے لیے پہلی دفعہ کوئی آیا تھا تو وہ تھوڑا گھبراہٹ میں اس کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے. تو ایک تو اسٹاف ٹریننگ, ان کو سمجھ آیا کہ ان کے اسٹاف کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. سیکنڈ, انہوں نے جو انٹریز وغیرہ کی وہ تھوڑی غلط کر دیں, تو انہیں سمجھ آیا کہ ابھی ان کو سافٹ ویئر میں فردر ٹرین کرنا ہے, ایکسل وغیرہ میں اور دوسری چیزوں میں. تو اس طریقے سے ان شارٹ ان کو اپنے تمام لوپ ہولز وغیرہ سمجھ آ گئے اور اسٹاف کو یقین ہونے لگ گیا کہ کمپنی چلنے لگ گئی ہے. اب یہ کمپنی ایکچولی کوئی کسٹمر ابھی نہیں آ رہے تھے, لیکن یہ کہ یہ بات صرف اس آنر کو اور 2-3 بندوں کو اور مجھے پتا تھی اور کسی کو نہیں پتا تھی یہ بات. باقی سارا جو اسٹاف تھا ان کا 150-200 لوگوں کا, فیکٹری کا جو پورا تھا, کیونکہ وہ لوگ مینوفیکچرنگ بھی خود ہی کرتے تھے اور پھر سیلنگ بھی خود ہی کرتے تھے, تو ان کو یہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب جو ہے وہ حقیقت میں ہو رہا ہے. اور جو ان کو میں نے کہا تھا خرچے کا, وہ اسی لیے کہا تھا کیونکہ وہ جو لوگ آ رہے تھے ان کو مطلب وہ پیڈ لوگ تھے, پیڈ کسٹمرز تھے ایکچولی. اب ان کی دیکھا دیکھی کیا ہوا کہ ان سب کے یقین کی وجہ سے کہ ان کے سٹاف کو یقین آ گیا, انہوں نے ان کے یہاں حقیقتاً آہستہ آہستہ آرڈرز آنے لگ گئے. اور آرڈر جو آنے لگ گئے ان میں جب وہ لوگ کسٹمرز آتے تھے وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے کسٹمرز کو یا اس اسٹور پہ رش کو دیکھتے تھے تو اور کسٹمرز بھی آ جاتے تھے. تو اس طریقے سے حقیقت میں کسٹمرز آنے لگ گئے آہستہ آہستہ. اور پھر وہی کاروبار جو انہوں نے بڑی کروڑوں کی انویسٹمنٹ کے ساتھ چلایا تھا اور وہ بڑے پریشان تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ کسی نے XYZ کوئی چیز ہے جس نے ان کا کاروبار میں بندش کر رکھی ہے, ایسا یہاں کے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وہ چیز جو ہے وہ ان کا یقین ہی اتنا زیادہ تھا اس بندش کے اوپر کہ اس کو توڑنے کے لیے یہ سارا معاملہ کرنا پڑا. اور پھر وہ یقین ان کا ٹوٹا ہے اور پھر ان کا یقین بنا ہے اور انہوں نے یہ چیز ہوتے ہوئے دیکھی اور الحمدللہ آج وہ کمپنی جو ہے بہت بڑا نام ہے اس کا. تو مختصراً بات یہ کہ یہ تو ہے آپ کے پلیسیبو ایفیکٹ کی پاور. مطلب آپ اس کو کوئی جعلی چیز مت سمجھیں, یہ بہت حقیقی ہے. اور یہی حقیقی چیز آگے جا کے جو ہے وہ ایمان کے درجات میں یا جب یہ اللہ سے کنیکٹ ہوتی ہے تو پھر یہ حقیقت میں حقیقی روپ اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے. یعنی علم الیقین سے عین الیقین تک کا سفر جو ہے, علم الیقین کا سفر آپ نے کرنا ہے, اس سے عین الیقین تک لے جانے کا سفر اور پھر عین الیقین کو حق الیقین میں بدلنے کا سفر, یہ تمام اللہ کے نظام کی ذمہ داری ہے, اللہ کی ذمہ داری ہے. آپ کو اس میں کچھ نہیں کرنا, آپ کو بس اپنے علم میں اضافہ کرتے جانا ہے اور جب ٹیسٹنگ ٹائم آئے تب آپ کو اس علم پر عمل کر کے دکھانا ہے. یعنی زبانی کلامی علم سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو علم اگر ایمان لے آئے, یعنی علمی ایمان اگر آپ کو آ جائے تو اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 ہے کہ اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور ڈرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے نعمتوں کے دروازے کھول دیتے, لیکن انہوں نے جھٹلایا, پھر ہم نے ان کو ان کے اعمال کے سبب سے گرفت میں لے لیا. جھٹلایا کس بات کو؟ ایمان کو جھٹلایا لانے سے. جبکہ ان کے سامنے تو چونکہ اب پھر یہ وہی بات آ جاتی کہ ان کے سامنے جب پہلے انبیاء کیا کرتے ہیں, انبیاء ڈائریکٹلی آ کے معجزہ نہیں دکھاتے تھے کبھی بھی. انبیاء آ کے پہلے اپنی تعلیمات رکھتے تھے, ان تعلیمات کے رکھنے کے بعد قوم ان سے شہادت مانگتی تھی کہ تمہارے نبی ہونے کی کیا گواہی ہے, کوئی گواہی دو, کوئی ایسی مہیر العقل چیز پیش کرو. پھر وہ ان کو خبردار کرتے تھے کہ اگر ہم نے کوئی چیز پیش کر دی اور پھر تم ایمان نہیں لائے تو پھر جو ہے پھر تم مر جاؤ گے, پھر تباہی ہے. اور ایسا ہی ہوا تمام قوموں کے ساتھ سوائے قوم یونس کے, کہ وہ سب جو ہیں نشانیاں آ کے دیکھنے کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے اور اس ساری تباہ کر دی گئی. تو یہ جو سورہ اعراف کی آیت ہے, آیت نمبر 96, یہ بڑی اہم ہے کہ یہ کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو کہ بس ہسٹری کے لیے تھی اور اب یہ ہے نہیں.
ایسا نہیں ہے، یہ ایک قانون یہاں پر بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر ایمان جو لائے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بستیوں والے ایمان لے آتے تو اور ڈرتے، یعنی ایمان لے آتے تو اس کے بعد ڈر کی بات یہاں پر کیوں کی گئی ہے کہ پھر ڈر کے مارے ایمان آئے گا تو سب سے پہلے تو جو ایمان کے درجات ہیں ان میں پہلا درجہ تو روز قیامت پر ایمان ہے نا. تو اس روز قیامت پر ایمان، اللہ کے روبرو پیش ہونے پر ایمان جو ہے وہ انسان کے اندر خشیت الہی، خوف خدا پیدا کرتا ہے، اور اس خوف خدا اور احساس جواب دہی کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہوئے اس کی مخلوق کے ساتھ پھر کوئی ایسی ہیرا پھیری یا ایسا معاملہ نہیں کرتا جس کے بارے میں اس کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ تو سراپا علم ہے، اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے. تو مخلوق کو پتا بھی نہ ہو یا وہ مخلوق کے ساتھ فراڈ یا دھوکہ کرے بھی تو اللہ کو تو علم ہو جائے گا. تو اس طریقے سے ڈرنا، ناٹ ان دیٹ سینس یہ ڈرنا ہے کہ جو ہمارے یہاں ایک سینس ہے کہ اللہ سے جو ہے وہ ایک دوسرا کانسیپٹ دیا جاتا ہے ڈرنے کا کہ اللہ آپ کو جلائے گا، مارے گا، کاٹے گا، وہ بہت ہی خطرناک قسم کا، ایک بھیانک قسم کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے. یہ اس ڈرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ وہ محبت میں بھی یا ایمان میں بھی یا یقین میں بھی جو ایک ڈر ہوتا ہے. انسان کو اپنے والدین سے کتنا پیار ہوتا ہے، کتنی محبت ہوتی ہے، تو ان کے ایمان میں، ان کے محبت کے ایمان کے تحت بندہ جو ہوتا ہے بہت سارے ایسے کام نہیں کرتا کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کے والدین کو دکھ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ سے جو ڈر ہے وہ اس معاملے میں بیان ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ایسی قربت کی فارم میں آ جاتا ہے جب حقیقت میں وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے کہ پھر وہ جو ہوتا ہے اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اللہ اس سے چھوٹ نہ جائے، کہیں اللہ اس سے کہیں اس کا اور اللہ کا تعلق ٹوٹ نہ جائے. تو اس ڈر کی وجہ سے وہ بہت ساری چیزوں میں احتیاط کرتا ہے. ایسا عمل جو بندہ کرتا ہے یا جو ایسا عمل کرے گا اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان پر آسمان اور زمین سے نعمتوں کے دروازے کھول دیتے، یعنی کہ آسمان اور زمین کی نعمتوں کے دروازے ایسے لوگوں پر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ آج ایمان لائے اور کل آسمان زمین سے نعمتوں کے دروازے آپ پہ کھل جائیں گے. اللہ ایمان لانے کے بعد جب پہلے آپ علم حاصل کرتے ہیں، علم کے ذریعے جب آپ کا سچا پکا ایمان آتا ہے اللہ تعالیٰ پر، بالکل حقیقی ایمان آ جاتا ہے آپ کا، اس کے بعد خود بخود قدرت ایسی آزمائشیں کریٹ کرتی ہے، ایسی سچویشنز، ایسے حالات کریٹ کرتی ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ہو کہ آپ اس ایمان میں جو علمی طور پہ آپ کو حاصل ہو چکا ہے، علم نے یا شرح صدر ہو چکی ہے، دل نے کسی بات کو مان لیا ہے، دماغ بھی تسلیم کر چکا ہے، عقل نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے. اب اس کے بعد کچھ ہوتا ہے اور آپ اس ایمان کے برخلاف عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ ایمان کے ٹیسٹ میں فیل ہو گئے. تو ایمان کا جو ٹیسٹ ہے اس کو ہم بعد میں سمجھیں گے ڈیٹیل میں کہ وہ کن کن طریقوں سے آتا ہے اور ان میں انسان کو کس طریقے سے چلنا چاہیے، کیونکہ وہ سب سے اہم ٹائمنگ ہوتی ہے جس ٹائمنگ میں اللہ تعالیٰ انسان کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور سب سے کچھ اہم باتیں ہیں کہ جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں نزدیک ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. پھر چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186. کتنی اہم آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، میرے متعلق سوال کرتا ہے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. تو اس دعا کو قبول کرنے کا جو ہے وہ انسان کو اس کا بدلے میں کیا کرنا چاہیے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا جو بھی احکامات ہیں، اللہ کے جو حکم ہیں ان کو مانے اور اللہ پر ایمان لائیں. اللہ پر ایمان لانے سے، اللہ کے احکامات ماننے سے وہ ہدایت پائیں گے. ہدایت کیا ہوتی ہے یہ میں انشاءاللہ آپ کو آنے والے جو ابھی کچھ لیکچرز ہیں ان میں بتاؤں گا کہ ہم نے ہدایت کا کانسیپٹ کتنا لمیٹڈ کیا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ محض ہدایت کوئی ایسی چیز ہے کہ بس ہدایت مل گئی تو بس کوئی علمی چیز ہے، ہم اس کو محض علمی سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہدایت اتنی اہم چیز ہے کہ اس ہدایت کے ہونے پر ہی آپ پہ ایکچولی نعمتوں کے سارے دروازے کھلتے ہیں. مٹیریلی آپ کو فائنینشیل سکسیس ہوتی ہے، آپ کو نالج کی سکسیس ہوتی ہے، آپ کو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے انعامات نوازے جاتے ہیں اس وقت جب ہدایت ملتی ہے. ہدایت کب ملتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ آپ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس ایمان کے ٹیسٹ میں آپ کو دیکھ لیتا ہے کہ آپ پورے اتر رہے ہیں، تب وہ آپ کو ہدایت دیتا ہے
اور وہ ہدایت کیا ہوتی ہے, کس طریقے سے ہوتی ہے, وہ انشاءاللہ ہم آگے آنے والے لیکچرز میں سمجھیں گے. تو اس طریقے سے ایمان یہاں پر میں نے آپ کو ڈیفائن کر دیا اپنے اس لمیٹڈ ٹائم میں, کیونکہ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. اگر میں اس کو پہ بات کروں یہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے, کیونکہ ایمان کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے. تو مختصراً سمجھیں کہ ایمان آپ کو علم کے ذریعے لانا ہے. علم کیسے آئے گا کہ آپ اپنے علم کا جب دائرہ وسیع کریں گے, آپ کائنات کے علم کے بارے میں غور و فکر کریں گے, آپ اپنی ذات کے, اپنے جسم کے بارے میں غور و فکر کریں گے. آپ کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے, کیا کبھی آپ نے اس کو غور و فکر کی نگاہ سے دیکھا کہ مکھی کیسے کھانا کھاتی ہے, مکھی اڑتی ہے تو کہاں جاتی ہے, سانپ کی زندگی کیسی ہوتی ہے, سورج, چاند, سیارے, ستارے یہ سب کس طریقے سے گردش کر رہے ہیں, یا یہ کہ آپ جو روٹی کھاتے ہیں وہ روٹی کن مراحل سے گزر کے روٹی بنتی ہے. کیا کبھی بھی آپ نے ان چیزوں پہ غور و فکر کیا ہے؟ مطلب ہم ان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ بس ہے, مطلب ایسے کیسے ہے, اتفاقاً تو نہیں ہے نا. ایک بہت بڑا پروسیس ہے, ایک بہت بڑا پروسیجر ہے جس کے بعد یہ سب چیزیں ہم کر پا رہے ہیں یا ہمیں حاصل ہو پا رہی ہیں. تو اس لیے اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت بیان کی ہے کہ علم الیقین جو ہے, یعنی ایسا علم جو آپ کو یقین کے درجے پر لے جاتا ہے, وہاں سے ایمان کی شروعات ہوتی ہے کہ اب ایمان آنا شروع ہوتا ہے. تو اللہ پر ایمان کیسے آئے گا؟ دیکھ نہیں سکتے اللہ کو. تو اللہ تعالیٰ کی تمام کائنات پہ غور و فکر جب کرتے ہیں, بالخصوص سائنسدان جب کرتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی جب کرتے ہیں, تو جو جس درجے کا علم والا ہوتا ہے وہ اتنے درجے پہ اس کو یقین آ جاتا ہے کہ کوئی کریٹر ہے, کوئی فورس ہے, کوئی ہے جس نے یہ سب کچھ اتنا پریسائز, اتنا زبردست طریقے سے جو ہے وہ بنایا ہے. یہ نہیں تو ایسے نہیں بن سکتا تھا. تو یہ علم ہے جو آپ کو یقین کی طرف لے کے جائے گا, علم الیقین, اور یہاں سے آپ کا ایمان آنا شروع ہوگا. پھر آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ایمان کن کن باتوں پر لانا ہے. وہی 5 چیزیں ہیں. آپ کو روز آخرت پر, آپ کو انبیاء پر, کتابوں پر, ملائکہ پر اور اللہ پر ایمان لانا ہے. ہر ایمان لانے کے لیے آپ کو علم کی ضرورت ہے. ہر علم آپ کو اس ایمان کے لیے مواد فراہم کرتا ہے. پھر اس مواد کی بیس پر آپ اس پر ایمان لانے کے لائق ہوتے ہیں. اندھا بہرا ایمان نہیں, حقیقی ایمان جو کہ سمجھ بوجھ کے ساتھ آتا ہے. اور آپ جب بھی کسی کو دعوت دیں ایمان کی, سمجھ بوجھ کے ساتھ دعوت دیں کہ یہی سنت نبی ہے جو ہم نے ابھی پڑھی سورہ یوسف میں. اللہ تعالیٰ نے جو نبی سے کہا کہ کہہ دو, مینز کہ آپ نے بھی اسی پہ عمل کرنا ہے اور آپ کے پیروکار بھی اسی پہ عمل کریں گے. تو اگر ہم امتی ہیں, اگر ہم حقیقت میں اپنے آپ کو امتی سمجھتے ہیں, یہ نہیں کہ ہم پیدا ہو گئے امتی تو بس ہو گئے امتی, ایسے نہیں ہے. جب تک ہم رسول اللہ کی حقیقی سنت کی پیروی نہیں کریں گے تب تک ہم ان کے امتی نہیں کہلا سکتے, اور نہ ہی ان سے ہمارا کوئی رشتہ جڑتا ہے. تو اگر ہمارا ان سے رشتہ جڑنا ہے کسی بھی وے میں تو ان کی سنت کی پیروی کر کے ہی ہوگا. اور ان کی سب سے بڑی سنت جو ہے وہ اللہ کی طرف بلانا تھا. وہ اللہ ہی کی طرف بلانے کے لیے مبعوث ہوئے تھے کہ دنیا اللہ سے بھاگ رہی تھی, دنیا اللہ کو بھلا بیٹھی تھی, اسی لیے ان کی بعثت ہوئی. اور وہ انہوں نے جو طریقہ اپنایا وہ سورہ یوسف میں اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ سمجھ بوجھ کا طریقہ تھا, سمجھانے کا طریقہ تھا. تو اس سمجھانے اور سمجھ بوجھ کے طریقے کو اپنا کر ہمیں خود کو بھی پہلے تو سمجھنا ہے نا. مطلب ایسا نہیں ہے, ہمارے اندر بڑا ہی جلد بازی ہوتی ہے کہ بس خود کوئی چیز سمجھ آ گئی تو فوراً بھاگ کے دوسروں کو سمجھانے کی کرتے ہیں. پہلے پوری طریقے سے سمجھیں کسی چیز کو, اس کے بعد آپ دوسروں کو اس کی دعوت دیں. اس حوالے سے تھوڑا سا مزید کچھ آیتیں ہیں جو رہتی ہیں, اور انشاءاللہ ان کو ہم اپنے کل کے لیکچر میں کمپلیٹ کریں گے. اب میں کچھ سوالات ہیں جو آئے تھے ان کو میں دیکھتا ہوں یہاں پر, کہ اس میں شہزاد صاحب نے ایک بڑا ڈیٹیل سوال کیا ہے کہ کیا یقین کے لیے علم کا حصول بھی شرط کہہ سکتے ہیں. یہ تو میں نے اس پورا لیکچر ہی شہزاد صاحب اسی معاملے پر تھا, اب آپ کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا کہ علم کا حصول ہی شرط ہے. علم الیقین ہی وہ بیسک شرط ہے یا بنیاد ہے جس کے
بیس پر آپ کو اصل میں یقین یا ایمان حاصل ہوتا ہے. ایمان کو یقین میں بدلنے کی جو پروسیس ہے یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایمان کا یقین میں بدلنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے لاز کے ہاتھ میں. اللہ نے جو ایک نظام الہی اپنا بنایا ہے, یہ اس کے اذن سے, اللہ کے اذن سے وہ نظام الہی آپ کو وہ یقین دلائے گا کہ آپ کا جس چیز پر ایمان تھا وہ سچ حق ہو گئی. فار ایگزامپل, آپ اپنے علم سے اس بات پر ایمان یقین لے آتے ہیں کہ اللہ موجود ہے اور اتنی پاورفل اینٹی ہے, وہ اتنی اعلیٰ اور اتنی عظمت والی ذات ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے. کوئی جادو, کوئی نظر بد, کوئی سیارہ, کوئی ستارہ, کوئی ایسی چیز نہیں اثر رکھتی کہ اگر وہ اللہ کے اذن کے بغیر آپ پہ اثر رکھ سکے. اگر آپ کا یہ علم ہو گیا, یہ علم سے آپ کا یہ ایمان ہو گیا, تو آپ نے علم الیقین کا درجہ حاصل کر لیا. جب یہ علم الیقین آپ کو حاصل ہو جائے گا تو اس کے بعد اگر حقیقتاً کوئی ایسی چیزیں ہیں بھی, کوئی ایسے لوگ ہیں بھی, چلیں کوئی ایسی ماورا البرا چیزیں تو نہیں ہیں, لیکن یہ کوئی سامنے کوئی شخصیت ہیں یا کچھ لوگ ہیں یا حالات ایسے ہیں کہ جو آپ کے برخلاف ہیں, تو اب ان حالات کو آپ کے طرف موڑنے کا اختیار یا ان کو کرنے کی تدبیر یا جو طریقہ کار ہے وہ آپ نہیں جانتے, آپ کو نہیں پتا کیسے ہوگا. اب آپ کو اللہ پر بس ایمان ہونا چاہیے, سچا پکا ایمان, اور اب آپ صبر کے ساتھ صرف دیکھیں اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح قدرت الہی آپ کے اس ایمان کو یقین میں بدل دے گی کہ وہی چیز ہو جائے گی کہ نفع نقصان جب آپ کا یقین ہے, اللہ تعالیٰ اس کو آزما لے گا, ٹیسٹ کر لے گا, تو آپ کو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اس ایمان کو یقین میں بدل دے گا. باقی آپ کا کافی ڈیٹیل سوال ہے, اس کا جواب میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں دوں گا کل کے اس میں. کیا افتخار صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا ایمان اور یقین بھی پلیسیبو ہی کی طرح اثر کرتا ہے یا دونوں میں ڈفرینس ہے؟ نہیں, دونوں میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. پہلا درجہ جو ہے وہ پلیسیبو ایفیکٹ جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ اصل میں وہ بنیادی طاقت ہے. یعنی کہ جیسے اگر ہمارے ذہن, اگر انسانی جسم میں دماغ ہی نہیں ہوگا تو پھر جسم کا کیا فائدہ؟ تو اسی طریقے سے دماغ کے اندر ایک یقین کی قوت تو موجود ہے, اس کو آپ پلیسیبو ایفیکٹ کہیں, نوسیبو ایفیکٹ کہیں, کچھ بھی کہیں. وہ یقین کی قوت جو ہے اس کو آپ مطلب دوسرے معنوں میں ایمان کہہ سکتے ہیں. جب ہم اصل میں ہم ورڈ ایمان اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہم مذہبی اصطلاح میں جاتے ہیں, تو ہم اس یقین کی ٹرم کو ایمان کہتے ہیں, ایمان بالغیب کہتے ہیں اصل میں. تو ایمان کی جو مین سورس ہے یا مین پاور ہے وہ یہی یقین کی قوت ہے جو انسان کے اندر موجود ہے. اس یقین کی قوت کے استعمال کو ہی ایکچولی ایمان کہا جا رہا ہے, یا ایمان کا صحیح مقام کہا جا رہا ہے کہ اس کو کس جگہ ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے, وہ اس کا صحیح مقام کہلائے گا. تو پلیسیبو ہی کی طرح نہیں اثر کرتا, پلیسیبو ہی ایکچولی جو ہے وہ بنیاد ہے, اور مطلب وہی ایکچوئل چیز ہے جس کے اوپر جو ہے وہ ایمان کی مزید بنیاد کھڑی ہوتی ہے. اویس صاحب نے سوال کیا ہے کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے اسلام میں اور ایمان میں. ابھی جیسے کل ہم نے آیت پڑھی تھی, سمجھی تھی کہ اللہ نے کہا دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, تم اسلام لائے ہو, تم ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو اس کو تھوڑا سا میں ڈیفائن کرنا چاہوں گا کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ کا اس سوال کو میں کمپلیٹ اچھے طریقے سے اس کو جواب دینا چاہوں گا کل کے لیکچر میں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم باقی کا جو ہے ایمان کے لحاظ سے اس کو ہم انشاءاللہ تعالی کل کے لیکچر میں سمجھیں گے. جزاک اللہ.